بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم نئی ہستیوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم جو ہے 41 سے لے کے 50 تک کی کہانیاں سنیں گے نئی ہستیوں کے بارے میں، جن میں حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے مشیر تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی عدم موجودگی میں ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو درست راستے پر لے آئے۔ حق کی بات کہنا اور صحیح بات یا صحیح رہنمائی کرنا، حتیٰ کہ مشکل حالات میں بھی ایک نبی کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل کو اللہ نے ان کے صبر اور انصاف اور نیکی کے لیے نبوت عطا کی تھی۔ وہ اپنی قوم میں انتہائی نیک، صابر اور عادل حکمران تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے ساتھ انصاف کیا اور نیکی کا حکم دیا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ان کا صبر اور استقامت تھا۔ اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ صبر، انصاف اور نیکی کے راستے پر چلنا ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ لوگ بت پرستی، برے اعمال میں مبتلا تھے، حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی۔ اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے ایمان اور کوششوں کے صلے میں آسمان پر اٹھا لیا۔ برائیوں کے خلاف حق کی آواز بلند کرنا اور اللہ کی عبادت پر قائم رہنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مومن کا فرض ہے۔ حضرت یسوع علیہ السلام کو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبوت ملی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور شریعت کی پیروی کی طرف بلایا۔ حضرت یسوع نے قوم کو حق کی راہ پر لانے کی پوری کوشش کی اور اللہ نے انہیں بہت سے معجزات عطا کیے۔ ان کی کوششوں کے باوجود قوم کا ایک بڑا حصہ برائیوں میں مگن رہا، لیکن حضرت یسوع نے ہمت نہیں ہاری۔ اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ ہدایت کے راستے پر استقامت اور مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے، سامنے کتنے ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ مومن کی خوبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت اور لوگوں کی رہنمائی میں پوری زندگی گزاری۔ بڑھاپے میں بھی انہوں نے اللہ سے اولاد کی دعا کی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، کبھی اپنی قوم کو حق کی دعوت دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اللہ پر مکمل بھروسہ اور دعا کرتے رہنا ناممکن لگنے والی حالت میں بھی مومن کی خصوصیات ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور لوگوں کو توبہ کرنے، سچائی اختیار کرنے اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کسی بھی طاقتور
یا ظالم سے خوف نہیں کھایا اور ہمیشہ حق بات کہی، جس کی وجہ سے ایک ظالم بادشاہ نے انہیں شہید کر دیا۔ سچائی اور حق کی بات کہنا، چاہے اس کی قیمت اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ ہو، ایک نبی اور مومن کی شان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کیے تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالموں کے خلاف جنگ کی اور اللہ کے حکم سے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے اللہ کی عبادت میں بھی ایک مثال قائم کی اور زبور نامی کتاب ان پر نازل کی۔ اخلاقی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حکمران کو عدل و انصاف کا پیکر ہونا چاہیے اور اللہ کے احکامات کو ہمیشہ اپنے فیصلوں میں شامل کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ مشکلات میں صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور غلطی پہ توبہ کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ صبر کی مثال بنایا۔ ان پر بڑی آزمائشیں آئیں، بیماری، مال و دولت کا نقصان، اہل خانہ کی موت، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، یعنی ان کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ آخرکار اللہ نے ان کی صبر کا صلہ دیا اور انہیں دوبارہ صحت، مال، دولت اور اہل خانہ عطا کیا۔ اس بات سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا حتیٰ کہ مشکل ترین حالات میں بھی مومن کی عظیم خصوصیت ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کے آخری پیغام کی طرف بلایا اور قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ظلم و جبر کے باوجود حق کی دعوت دی اور مدینہ جا کر ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و انصاف، صبر اور رحمت کی مثالیں بے شمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا اور ایک مثالی کردار پیش کیا۔ اس سے ہمیں آخری سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومن کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، جسے اپنانے سے دنیا آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ شکریہ۔ میرے ساتھ